السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح شیئر کروں گی کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے معجزات عطا کر رکھے تھے اور کس طرح لوہا ان کے ہاتھوں میں آ کے موم ہو جایا کرتا تھا، یعنی لوہا ایسے پگھل جاتا جیسے وہ موم ہوتی ہے، اور وہ سخت سے سخت لوہے کو اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی شکل دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، آیت نمبر 79 میں، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ نیز سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع رہتے تھے، اور ان سب کے وہ سب کے سب حضرت داؤد کے فرما بردار تھے۔ پرندوں اور جانوروں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کو کلمات کو دہرائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 44 ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو اتنی طاقت عطا کی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں آتے ساتھ موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ حضرت داؤد کو یہ اللہ نے معجزہ عطا کر رکھا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ سریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ قتادہ اور عمش فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بھٹی کے حضرت داؤد اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ اور مضبوط زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زریں بنتی تھیں۔ ابن شوذب فرماتے ہیں کہ آپ دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں، اور ہم نے اسے داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ اور تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ حضرت داؤد اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کہ داؤد کیسے آدمی ہیں، چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام اور عیش سے زندگی گزارتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہت بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو وہ مکمل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے میں اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں۔
عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام میں بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زرے بنانے کا ہنر سکھا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ سعد میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناگا کرتے تھے۔ جنگ میں بھی وہ روزہ یا نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ حضرت داؤد نے اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدی اور پیشوا تھے۔ آپ عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت و رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد کو آپ نے ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن کریم میں سورہ سعد کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے اس داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی، اور بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیاں عطا فرما رکھی تھی۔ آپ کو تقریباً اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ کی حکم عدولی جب آپ کی قوم نے کی کہ جب آپ انہیں اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک نہر سے پانی پینے سے جب منع کیا، اور آپ کی قوم نے جب حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا سزا دی اور ان کا کیا حشر ہوا، انشاءاللہ یہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔